السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت ہوں گے۔ میرے چینل کا نام نانا سٹوریز ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی کہانی سنانا چاہوں گا۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا، زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دینا۔ آج میں آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی سنانا چاہوں گا۔ ایک بادشاہ ایک جنگل میں رہتا ہے۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا سیب کا اور سونے کا درخت ہوتا ہے۔ اس درخت پہ سیب کی ہی طرح سونے کے سیب لگتے ہیں، تو اس لیے ایک روزانہ مالی اس کے پاس سے سیب توڑ کے لاتا ہے۔ ایک دن مالک کے پاس ایک سیب نہیں تھا تو بادشاہ بہت ہی ناراض ہوئے اور کہنے لگے، یہ سیب کہاں گیا اور کیسے گیا؟ مالی بہت ہی پریشان تھا۔ مالی نے کہا، بادشاہ، آج کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ کوئی سیب نہیں چوری ہوگا، تو اس لیے میں آج اپنے بیٹے کو مالی کے طور پہ، گارڈ کے طور پہ کھڑا کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا تو 12 کا گھنٹہ بجتے ہی ایک پرندے کی آواز آئی، تو اس کے بیٹے نے دیکھا تو ایک سونے کی چڑیا آ رہی ہے۔ وہ سیب کو توڑ کے واپس جا رہی ہے۔ جب اڑ کے اس کے بیٹے نے اس کو تیر کی کمانڈ سے شاٹ لگائی تو اس کے پر پہ لگی اور اس کا ایک پر نیچے گر گیا۔ اگلے دن بادشاہ کے حضور ہوئے وہ پر کے ساتھ، بادشاہ، یہ ہمیں اس چڑیا کا پر ملا۔ بادشاہ ہرگز نہ مانا، کہنے لگا، پر مجھے نہیں چاہیے، چڑیا ہی چاہیے۔ مالی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ ایک بیٹا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جنگل میں ایک لومڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس طرح میں نے ایک چڑیا تلاش کرنی ہے۔ لومڑی کہتی ہے، چلو میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں۔ تو اس کا بیٹا غصے میں آ کے لومڑی کی تیر کمار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے تیر ماروں گا۔ لومڑی اپنے آپ کو بچاتی ہوئی تیر کمان نہیں لگتا اور جنگل سے بھاگ جاتی ہے، اور وہی اس کو نصیحت کر جاتی ہے۔ جب وہ آگے جاتا ہے، 2 گھر بہت ہی امیر گھر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک گھر تو بہت ہی غریب ہوگا، جھوپڑی کی طرح ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، یہی جھوپڑی کی طرح۔ جب اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے، وہ پہلا بیٹا پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کا دوسرا بیٹا آتا ہے تو چلتے چلتے اس کو بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آگے لومڑی مل جاتی ہے۔ لومڑی بھی اس کو وہی راستہ بتاتی ہے، جھوپڑی کی طرح ایک صحرا اور ایک ڈسکو ڈانس چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا دوسرا بیٹا بھی وہیں جا کے ڈسکو ڈانس کر لیتا ہے۔ نہ اس کو دنیا کا رہتا ہے، نہ ہی اپنے باپ کی رہتی ہے، میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ چھوٹا بیٹا گزارش کرتا ہے، کہتا ہے کہ ابو جان، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا ابو کہتا ہے، بیٹا 2 بھائی تو تیرے واپس نہیں آئے، تو کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے، نہیں میں جاؤں گا۔ جب اس کا تیسرا بیٹا جاتا ہے، اسی ہی طرح آگے لومڑی بیٹھی ہوتی ہے۔ لومڑی کہتی ہے کہ میں تجھے راستہ بتاتی ہوں۔ لومڑی اس چھوٹے بیٹے کو اپنی پونچھ پہ بٹھا کر آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ آگے کی طرف تو بڑھتی ہے تو آگے اسی جھوپڑی کے پاس لے جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ تو جا کے آرام کر لے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ وہ سو جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو لومڑی اس کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور کہتی ہے، اب کھڑا ہو جا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ ایک بادشاہ کا ایک جنگل میں گھر ہے، اس کے گارڈ سوئے ہوں گے، تو جا کے میں تجھے اتار دوں گی۔ تو چپکے سے جا کے وہاں ایک چڑیا سونے کی اور اس کے ساتھ ایک پنجرا رکھا ہوگا، تو نے سونے کی چڑیا اٹھا کے واپس آ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس کا چھوٹا بیٹا کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے۔ لومڑی اس کے بادشاہ کے جا کے ساتھ دیتی ہے۔ سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے کہ گارڈ بھی سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اس کا چھوٹا بیٹا چڑیا کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چڑیا بہت ہی ظالم قسم کی پنجرے میں پھنسی ہوئی ہے، میں کیوں نہ اسے نکال دوں۔ جب وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو چڑیا چوں چوں کرنے لگ جاتی ہے اور بادشاہ کے گارڈ اٹھ کے اس کی بہت ہی پٹائی کرتے ہیں۔ اس لیے
لومڑی کہتی ہے کہ تمہیں میری بات نہیں مانی نا، اس لیے تمہیں بہت ہی پٹائی پڑے گی۔ دوستو میری کہانی اچھی لگے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن پہ کلک کر دینا اور لائک کر دینا، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ شکریہ۔